کہ دعوت اسلام آنے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ جب دعوت اسلام چلائی تو وہی خون کے پیاسے ایک ہو گئے اور صحابہ کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے خون بلا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرف حق تھا باطل سارے کا سارا ان کے مخالف اکٹھا ہو گیا۔ پاکستان میں دیکھیں آپ، آصف زرداری صاحب 11 سال تک جیل میں رہے، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب ایک سیاست میں نہیں تھے۔ ایک دوسرے کی بد اخلاقی تصویریں پھینکنے والے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے والے، ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے والے اور جیلوں میں ڈالنے والے آج عمران خان صاحب کے خلاف سارے ایک ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہمیشہ نیکی اور تقوی کا ساتھ دو، برائی اور عدوان کا ساتھ نہیں دو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے نیب کے قوانین کو فعال کیا، ایسا نظام لایا کہ جس سے آپ دھاندلی نہیں کر سکتے، بائیو میٹرک ووٹنگ سسٹم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر آتے ہی ان دونوں پر شب خون مارا، یعنی کہ ڈاکو اگر ڈکیتی کرتا ہے، قومی خزانے کی چوری کرتا ہے، اس کو معافی ہے، اس کو پکڑنے کا کسی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ اتنا ظلم زمین پہ کہ قومی خزانے کے بددیانت کو کوئی ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا، سزا نہیں دے سکتا، احتساب نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف جب کوئی دھاندلی ہوتی ہے، ووٹنگ کے ذریعے لوگوں کے ڈبے چرائے جاتے ہیں، جعلی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ ڈال دیتا ہے اس پر کوئی قدغن نہیں، کیونکہ بائیو میٹرک نادرا کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اتنا ظلم اس زمین پر اس پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ہے کہ عمران خان صاحب آئے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے بے انتہا کام کیا، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کا ڈنکا بجایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح نامہ جو امت مسلمہ کا فریضہ اول ہے، جوڑا بنتا ہے، نسل چلتی ہے، امت محمد بنتی ہے، اور اس امت کے نکاح نامے میں حلف نامہ ختم نبوت کا عمران خان نے شامل کرا دیا ہے۔ میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ قرآن کے حکم کے ساتھ مطابق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ عمران خان کے مخالف پارٹیاں برائی اور عدوان ہیں، برائی اور بدماشی ہیں، دھاندلی کے ذریعے آنے والی چیزیں ہیں، اور کرپشن کو رواج دینے والی یہ پارٹیاں ہیں۔ اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، سنت مصطفیٰ کی روح سے عمران خان کے آج کے الیکشن میں عمران خان کی مخالف پارٹی کو ووٹ دینا اس آیت کی روح سے، قرآن کی اس آیت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ ان کو ووٹ کرنے والے اللہ اور رسول کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ چوروں کے خلاف، کرپٹ کے خلاف، نیب کو بدلنے والوں کے خلاف، بائیو میٹرک سسٹم ہٹانے والوں کے خلاف یہ سوچ لینا کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اپنی ذات کے خیر خواہ ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو غلام بنا رہے ہیں۔ اگر آپ خودداری چاہتے ہیں، عزت اور وقار چاہتے ہیں، غیرت سے جینا چاہتے ہیں، ایمانداری سے اس ملک کو ترقی پاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کل عمران خان کو ووٹ دیجئے۔ 17 جولائی کو بلے پر مہر لگا کے یہ ثابت کیجئے کہ پاکستانی قوم غیرت مند بھی ہے، غیرت مند کا ساتھ بھی دیتی ہے، اور پاکستان کی ترقی بھی چاہتی ہے، اسلام پہ فدا بھی ہے۔ پاکستان کے نشان عمران خان ہیں، پاکستان کی پہچان عمران خان ہے، اسلام کی پہچان بھی عمران خان بن چکے ہیں دنیا میں، اور یہی دنیا کفر کو اور مغرب کو عمران خان سے دشمنی ہے۔ 17 جولائی کو اہل حدیث اتحاد کونسل تمام مکتبہ فکر اہل حدیث کو یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ ووٹ عمران خان کو دیں گے۔